الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکہ ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں اسے مقرر کریں گے، من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے اس میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یاد کرتے ہیں آپ کی پاک ذات کو۔ قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ کچھ کہ جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے 4 آیات میں آدم علیہ السلام کے استخلاف کا واقعہ ذکر ہے۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ صرف ایک دفعہ ذکر ہے اس آیت میں۔ اس آیت کے پچھلی آیت سے ربط کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان کی پیدائش اور اس کی بقا کے لیے زمین کی چیزوں کی تخلیق ذکر ہوئی، تو اب اس آیت میں ان اشیاء سے فائدہ اٹھانے والے انسان کا ذکر ہے۔ ایک ربط یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں عظمت قرآن کا ذکر تھا، ذالک الکتاب، پھر اس کے بعد مقصد قرآن کا ذکر ہوا، اعبدوا ربکم، تو اب یہاں مقصد قرآن کی تنفیذ کے لیے مسئلہ خلافت کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا ربط۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پچھلی 2 آیات میں توحید اور اثبات قیامت کے لیے انسان پر اللہ تعالیٰ کے 2 انعامات عامہ کا ذکر ہوا، تو یہاں سے تیسرے انعام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تو یہ استخلاف ان کی پوری اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ چوتھا ربط اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلی آیت میں فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا اس بات تھا، تو اب یہاں علم غیب اور شرک فی العلم کی نفی ہے ملائکہ سے، ابلیس لعین سے اور آدم علیہ السلام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علم بکل شیء ثابت ہے اور ان کے لیے علم بکل شیء ثابت نہیں ہے، تو ان سے نفی ہے علم غیب کی۔ تو یہ 4 ربط کے طریقے ہیں اس آیت کی پچھلی آیات سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس میں اذ ہے، اذ کی بحث اصول میں بھی گزر گئی کہ یہ اذ ظرف کے لیے آتا ہے اور اسی طرح اذا بھی ہوتا ہے، لیکن اذ اور اذا میں پھر فرق ہے۔ اذ ماضی کے لیے آتا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ، اور اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے مضارع کے صیغے کے ساتھ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن کے اکثر قصوں میں اس کے شروع میں یہ اذ ذکر ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ ذکر کریں وہ واقعہ کہ جب فرمایا آپ کے رب نے، تو قول یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ازلیہ قدیمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں قولہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف نسبت 61 دفعہ کی گئی ہے، اور قلنا کے ذریعے 24 دفعہ۔ للملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ملائکہ سے کیوں فرمائی؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ بات کیوں بتائی؟ تو اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ملائکہ سے فرمانا اخبار کے طور پر تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ استشارہ یعنی مشورے کے طور پر تھا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ طلب کیا۔ لیکن بعض علماء اس پر رد کرتے ہیں کہ یہ استشارے کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مشورہ تو وہ شخص کرتا ہے کہ جس سے کام کی عاقبت اور اس کے انجام کا علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ استشارے کا قول یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہاں یہ توجہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ملائکہ سے مشورہ ہے، اور اس کا مقصد مزید علم کا حصول نہیں ہے۔ یعنی مشورہ جب انسان کسی دوسرے سے کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی معاملے میں اضافی علم حاصل کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ملائکہ سے یہ کہنا مشورے کے طور پر تو ہے، لیکن مزید علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تام ہے، اس میں نہ کمی آتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ انسانوں کو مشورے کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ انسان اپنے درمیان مشورے کا اہتمام کریں، امراء اپنے مامورین سے، بڑے اپنے چھوٹوں سے کاموں میں مشورہ کریں، چاہے انہیں اس کی ضرورت نہ بھی ہو۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں بناؤں گا زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ تو اس میں فی الارض سے مراد پوری زمین ہے، دنیا کا کوئی خاص حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا سے مراد ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو آسمانوں میں تصرف کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ پھر خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک اہم بحث ہے اور بہت اہمیت کی حامل بحث ہے، تو اس کو ہم یہاں پر قدر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ خلیفہ یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور اس کا مصدر خلفاً یا خلافتاً آتا ہے، اور لغت میں بعد میں آنے والے یا کسی کے قائم مقام ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ الخلیفۃ من یخلف غیرہ ویقوم مقامہ۔ یہاں خلیفہ سے کون مراد ہیں؟ تو یہاں خلیفہ سے مراد ابن مسعود اور ابن عباس اور اکثر مفسرین رضی اللہ عنہم کے مطابق آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کی توسط سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اس وصف میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلیفہ فرمایا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورۃ الصاد 26۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین سے بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کرتے رہے، لیستخلفنہم، کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ خلافت دیں گے انہیں، فی الارض، زمین میں، سورۃ النور 55۔ تو یہاں پر خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی اولاد بھی اس وصف میں ان کے تابع ہے۔ پھر یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ تو خلیفہ سے یہاں مراد ہے نائب، لیکن بعض علماء نے اس پر رد کیا ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا نائب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نائب تو وہ بناتا ہے جو فانی اور کمزور ہو اور خود سے کاموں کو پورا نہ کر سکتا ہو اور دوسروں کا محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان حالات سے بالکل پاک ہیں، نہ کمزور ہیں اور نہ کسی کے اللہ تعالیٰ محتاج ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مطلق رد صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک معنی میں خلیفہ کا معنی کرنا اللہ تعالیٰ کا نائب صحیح بنتا ہے، اور دوسرے معنی میں صحیح نہیں بنتا، کیونکہ ایک تو یہ لفظ خلیفۃ اللہ احادیث میں بھی مذکور ہے،
مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ سلف صالحین سے خلیفۃ اللہ کا لفظ منقول ہے، اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد حقیقی خلیفہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام افعال میں نائب ہو، بلکہ اس سے مراد مجازی خلیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں صرف احکام شریعہ کی تنفیذ پر مقرر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر نافذ کرے اور اس کے لیے زمین کی چیزوں سے استفادہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور اس سے پہلی آیت میں اس کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ تکوینی امور جو ہیں اس میں انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس لیے خلیفۃ اللہ کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کا نائب تمام تکوینی اور تشریعی کاموں میں، تو اس لحاظ سے خلیفۃ اللہ تعالیٰ کا نائب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تشریعی امور میں صرف اللہ تعالیٰ کے نظام کی تنفیذ کے لیے، تو یہ معنی صحیح بنتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے، تو اس میں پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ خلیفہ کے بارے میں دوسری توجہ اس میں یہ ہے کہ یہاں انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان چونکہ جنات کے بعد زمین میں آباد ہوا ہے، اس لیے انہیں خلیفہ کہا گیا، کیونکہ خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، تو انسان دنیا میں جنات کے بعد آباد ہوئے اس لیے انہیں خلیفہ کہا گیا۔ تیسری توجہ اس میں یہ ہے کہ انسان نسل در نسل ایک کے بعد دوسرے زمین میں بستے ہیں، اس لیے انہیں خلیفہ کہا گیا۔ بہرحال یہ کچھ توجیحات ہیں جو خلیفہ کے بارے میں علماء نے بیان کی۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے خلافت کا مسئلہ تفصیل سے لکھا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے ایک پورے نظام اور قانون حیات کا محتاج ہے۔ انسان کی عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ جو خود سے اپنے لیے ایسا نظام حیات اور قانون بنا لے کہ جو زندگی کے تمام جوانب کو شامل ہو اور اس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تو انسان کی عقل اتنی کامل نہیں ہے۔ یہ خصوصیات صرف اسی قانون میں ہو سکتی ہیں کہ جو زمین و آسمان اور انسان کے خالق کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہو، جیسا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں انسانوں کے لیے ایک قانون حیات نازل فرمایا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے فرض کر دیا کہ اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسے نافذ بھی کریں۔ تو یہ کامل قانون ہے، ہر نقصان سے پاک۔ اس کے بالمقابل غیر منزل من السماء قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے، ان کے نقصانات آج کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ آج دنیا میں جتنے فساد و تباہ کاریاں ہیں، سب انسان کے اپنی عقل کے مطابق اپنی مرضی کے فیصلے انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے وحی کے ذریعے رہنمائی فراہم کی ہے، ایک قانون بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون نافذ کیسے ہو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس قانون کے نفاذ کے لیے تمکین فی الارض ضروری ہے، یعنی کسی جگہ پر قبضہ اور تسلط، اور اس تمکین کے حصول کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس میں پھر اصل تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک خلافت ہو اور ایک خلیفہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو زمین پر نافذ کرے، اس کے مطابق فیصلے ہوں۔ لیکن اگر کمزوری کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ایسا نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خلافت کے قیام کی کوشش کریں۔ ہر علاقے والے اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کریں جو کہ اپنے زیر تسلط علاقے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں، شرعی عدالتیں اور قضا کا نظام بنائے، حدود و قصاص جاری کریں، ضرورت کے مطابق شرعی تعزیرات جو ہیں وہ نافذ کریں۔
اگر اس علاقے میں اسلامی نظام نافذ کرنے میں کوئی قوت اس کی مخالفت کرے تو ان سے جہاد کرے، تو ایسی حکومت کو اسلامی حکومت کہا جائے گا، اور اس کے حکمران کو اسلامی حکمران کہا جائے گا، اور اس کے زیر تسلط علاقے میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر اس اسلامی حاکم کی سمع و طاعت اور اس کی فرمانبرداری واجب ہوگی، اس کی بیعت ان پر واجب ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ حکمران شرعی نظام نافذ کریں۔ آج کی صورتحال بڑی عجیب ہے، اسلامی خلافت مفقود ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں کہیں بھی اسلامی نظام نافذ نہیں، بلکہ اس پر عالمی پابندی ہے۔ قرآنی قوانین اور شریعت اسلامی کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں اس کا ظہور ہوتا بھی ہے، کوئی کمزور سی اسلامی قوت ظاہر ہو بھی جاتی ہے تو اسے کفری طاقتیں بزور طاقت ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور انہیں اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، تو وہاں بھی ایسے حکمران مسلط ہیں کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام سے بالکل بیزار ہیں، علی الاعلان شریعت کے نفاذ سے انکار کرتے ہیں اور قرآن کے مخالف خود ساختہ قوانین کی حمایت کرتے ہیں، اسے ترجیح دیتے ہیں قرآن پر۔ تو اسلامی ممالک کی یہ صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسلامی نظام کا نفاذ اور خلافت کا قیام کیسے ہو؟ تو اس موضوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا طرز عمل وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہی ہمارے لیے ایک کافی و شافی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب گمراہی اور ناکامی کے راستے ہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید اور اسلام کی خفیہ دعوت شروع کی مکہ مکرمہ میں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا، اور جب ایک جماعت اکٹھی ہو گئی تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے علی الاعلان اسلام کی دعوت شروع کر دی اور شرک کی مذمت شروع کر دی، اور پھر اس کے جواب میں انہیں بہت سی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، بہت سی مشکلات انہوں نے برداشت کیں، زخم کھائے، شہادتیں برداشت کیں، حتیٰ کہ اپنے گھر بار سے بھی نکالے گئے، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ پھر جب یہ جماعت مزید مضبوط ہو گئی تو ہجرت کے بعد انہوں نے جہاد شروع کیا، اور جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں علاقے ملے، علاقے فتح ہوئے، اور ان علاقوں میں پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اسلامی قرآنی نظام نافذ کیا۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کا، شریعت نافذ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی طریقہ ہے جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب اسلامی نظام نہ ہو، خلافت نہ ہو، تو اس کا قیام مسلمانوں پر اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے، اور جو قوت اس کی مخالفت کرے تو اس سے جہاد فرض ہے، یہاں تک کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے، قرآنی نظام نافذ ہو جائے۔ آج اسلامی نظام کے نفاذ کی جو کوششیں اسلامی جمہوریت کے نام سے اسلامی ممالک میں جاری ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین ان کے طریقے و منہج کے سراسر خلاف ہے، غیر شرعی طریقہ ہے اسلامی جمہوریت۔ تقریباً 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ اس پر گزر چکا ہے کہ یہ کوشش جاری ہے۔ دنیا کے مختلف اسلامی خطوں میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے یہ سیاسی اور جمہوری کوششیں مسلسل جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک خطے میں بھی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور مستقبل بعید میں بھی ان کی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ایک غیر شرعی طریقے سے شریعت کے نفاذ کی کوششیں یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اسلامی نظام کا صحیح طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، اور سلف سے پہنچا ہے ہمیں، تو وہ دعوت و قتال کا راستہ ہے کہ پہلے دعوت ہے، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو پھر اس سے
قتال ہے۔ تو یہی طریقہ ہے مفقود خلافت اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا اور اسلامی نظام نافذ کرنے کا، شریعت کے نفاذ کا۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کیے جائیں گے، جیسا کہ آج کل سیاسی طریقہ، جمہوریت میں شامل ہو کر اسلامی نظام نافذ کرنے کا، اسلامی نظام لانے کا طریقہ، تو یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ خلافت کے قیام کا طریقہ ہے۔ پھر جب خلافت قائم ہو جائے تو حصول خلافت کے بعد خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ تو خلیفہ کون ہو اور خلافت کسے کہتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ تو خلیفہ کے انتخاب اور اس کے اوصاف اور شرائط کے بارے میں اس مقام پر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کی ہے، اور اسی طرح سیاست شرعیہ کی کتابوں میں بھی یہ بحث موجود ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خلیفہ اور خلافت کے لیے 10 شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو اسے خلیفہ کہا جائے گا اور اس کی حکومت کو خلافت کہا جائے گا، وہ ایک اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی خلافت ہوگی۔ 10 شرائط اس میں ضروری ہیں۔ اسے خلافت نہیں کہتے کہ کوئی شخص کسی علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لے اور بس خلافت کا دعویٰ کر دے کہ میں خلیفہ ہوں، میری بیعت واجب ہے، تمام مسلمانوں پر اپنی بیعت کو واجب کر دے۔ اسے خلافت اور خلیفہ نہیں کہتے، بلکہ جس شخص میں اور اس کی حکومت میں یہ 10 شرائط موجود ہوں گی تو اسے ہی خلیفہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی بیعت اور سماع و طاعت یہ مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو خلیفہ اور خلافت کی 10 شرائط، اس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم بیان کرتے۔ اس کے لیے سیاست شرعیہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیت امام اور خلیفہ کے نصب کی دلیل ہے، کہ امام اور خلیفہ کو قائم کرنا، انہیں مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ اصل فی نصب امام و خلیفہ، کہ یہ آیت امام اور خلیفہ کو مقرر کرنے میں اصل ہے۔ یسمع له و یطاع، کہ جس کی سماع و طاعت کی جائے، لتجتمع به الکلمہ، کہ جس کی وجہ سے مسلمان مجتمع ہو جائیں، متحد و متفق ہو جائیں، وتنفذ به احکام الخلیفہ، اور خلیفہ کے احکام نافذ ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامت ولا بین الائمہ، کہ اس کے وجوب کے بارے میں نہ امت میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین میں، کہ امام اور خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے۔ تو یہ خلیفہ اور خلافت کی مختصر بحث۔ آگے ہیں قالوا اتجعل فیہا، کہ فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو مقرر کریں گے یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو کہ زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بظاہر ایک اعتراض ہے فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ فرشتے تو گناہوں سے معصوم ہیں، تو اس اعتراض کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں اعتراض نہیں ہے، بلکہ اسے استفسار کہتے ہیں، پوچھنا۔ تو یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا تھا خلیفہ بنانے کی حکمت کے بارے میں، کہ آپ جو آدم علیہ السلام کو اور ان کے اولاد کو خلیفہ بنائیں گے زمین میں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم موجود ہیں اور آپ کی کسی قسم کی کوئی نافرمانی ہم نہیں کرتے اور ہمیشہ آپ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر ایک ایسی مخلوق کہ جس میں خواہشات نفس بھی ہے اور قوت غضبیہ بھی ہے، تو اسے پیدا کرنے اور خلافت کے لیے مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ استخلاف کی حکمت کا پوچھنا ہے کہ بنی آدم کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد پھیلائے زمین میں اور خون بہائے۔ تو اس میں فساد عام ہے
ہر برے کام کو شامل ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا فساد کفر اور شرک کرنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا گناہ۔ تو حقوق الہیہ میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ تو یہاں من یفسدو سے فساد سے مراد شرک و کفر ہے، اور یسفکو یہ سفکن سے ہے، خون بہانے کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم ناحق قتل ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے، ناحق قتل۔ تو یہاں دیکھیں حقوق الہیہ اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ذکر کیا، کہ حقوق الہیہ میں سے شرک و کفر یہ ذکر کیا، اور حقوق العباد میں سے قتل ناحق یہ ذکر کیا۔ تو ان دونوں میں سے فرد اعلیٰ ذکر ہو گیا اور اشارہ ہوا تمام گناہوں کی طرف۔ گویا یہ عنوان ہے اور اس کے تحت تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد یہ سب داخل ہیں۔ پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کافر، مشرک اور ظالم یہ خلافت کے اہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا ہے تو اس انسان کو جو کہ اللہ کو مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، جو مشرک اور کافر اور ظالم ہو تو وہ خلافت کا اہل نہیں۔ پھر یہاں پر علماء نے، مفسرین نے ایک اور سوال و جواب ذکر کیا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ نے تو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو انہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا اور ظلم کرے گا؟ بعض لوگوں نے اس سے فرشتوں کے علم غیب پر بھی استدلال کیا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملائک کو علم غیب حاصل نہیں ہے، ایک بات تو یہ، اور اس سوال کے مفسرین نے 3 وجوہات اور جوابات ذکر کیے ہیں۔ ایک جواب یہ ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خبر دی تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس بارے میں روایت بھی ذکر کی ہیں۔ ابن کثیر نے ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور بعض دوسرے صحابہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ذریت اولاد ہوگی اور وہ زمین میں فساد کریں گے اور ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ تو اس پر ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور وہ بہت فساد اور ظلم کرتے تھے، اور فرشتوں کو ان کی یہ حالت معلوم تھی، فرشتے دیکھ چکے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین کا اختیار بھی لے لیا تھا۔ تو جب ملائکہ نے دیکھا کہ فساد اور ظلم کی اصل علت جو ہے وہ زمین کی چیزیں ہیں، تو جب یہ چیزیں بنی آدم کو دے دی جائیں گی تو وہ بھی ظلم و فساد کرے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بنی آدم بھی ظلم و فساد کریں گے۔ تیسری توجہ یہ ہے، جو کہ علامہ قرطبی اور امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور اسے راجح قرار دیا ہے، کہ فرشتوں نے خلیفہ کی صفت سے استنباط کیا کہ خلیفہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ظلم اور فساد ہو، تو ظلم و فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے خلیفہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس وصف کو دیکھا اور اس سے اندازہ لگایا، اس پر استنباط کیا اور یہ بات کہی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد آدم سے فساد و ظلم صادر ہوگا۔ تو یہ 3 توجیہات ہیں اور 3 جوابات ہیں جو کہ اس سوال کے علماء نے دیے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے انسان کے 2 عیوب بیان کیے ہیں، کہ انسان میں 2 قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت شہوانیہ کہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے، تو اسے فرشتوں نے من یفسد فیہا سے تعبیر کیا، اور انسان کے اندر دوسری قوت ہوتی ہے غضبیہ،
قوت غضب کہ جس سے قتل اور ضرب و خون ریزی کا ظہور ہوتا ہے، تو اس کو ملائکہ نے یسفک الدماء سے تعبیر کیا۔ آگے ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اس میں 3 قسم کے الفاظ ہیں، تسبیح، نسبح، حمد بحمدک، ونقدس، تقدیس۔ تو یہ تینوں الفاظ، ان کے معنی تو قریب قریب ہیں، پاکی بیان کرنا اور تعریف کرنا، لیکن پھر ان کے مابین فرق بھی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ۔ صفات سلبیہ کہ جس میں کسی چیز کی نفی ہو اللہ تعالیٰ سے، اور صفات ثبوتیہ وہ کہ جس میں کوئی چیز، کوئی صفت ثابت کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو صفات سلبیہ سے مراد ہے الوہیت کے منافی ہر عیب سے پاکی، تو اسے ہی تسبیح کہا جاتا ہے، یعنی الوہیت کے منافی ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اور صفات ثبوتیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کی تمام خوبیاں بیان کرنا ہے۔ پھر صفات ثبوتیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفات اکرام اور صفات جلال، جیسا کہ ذوالجلال والاکرام میں آتا ہے۔ تو صفات اکرام یہ لفظ حمد میں داخل ہیں، اور صفات جلال نقدسوں میں داخل ہیں۔ تو یہ فرق ہے تسبیح، حمد اور تقدیس کے درمیان، کہ نسبحو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا ذکر ہوا، بحمدک کے ذریعے صفات ثبوتیہ اکرامیہ کا ذکر ہوا، اور نقدسو میں صفات جلال داخل ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ قرطبی اور ابن جوزی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقدسو کا معنی ذکر کیا ہے نعظمک ونکبرک۔ دوسرا فرق مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ تسبیح کا تعلق صفات سے ہوتا ہے اور نقدسو کا ذات سے ہوتا ہے، اور تیسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ تسبیح اور حمد کا تعلق عقیدے سے ہے اور ذکر سے ہے، اور نقدس لک، اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم خود کو پاک رکھتے ہیں آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کی رضا کے لیے۔ پھر ایک نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں نسبح بحمدک یفسد فیہا کے مقابلے میں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہاں پر یفسد فیہا سے مراد ہے شرک و کفر کرنا، تو اس کے مقابلے میں توحید ذکر ہے، نسبح بحمدک، تو اس میں توحید ہے شرک و کفر کے مقابلے میں، اور نقدسو یہ یسفکو کے مقابلے میں ہے، خون بہانا، تو یہ ایک گناہ ہے اور ظلم ہے، تو اس کے مقابلے میں ہے نقدسو گناہ سے بچنا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ پھر یہاں پر لفظ حمد تسبیح کے ساتھ ذکر ہے حرف با کے ذریعے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تسبیح حمد کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے علاوہ دوسرے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے سوال کا جواب ہے، اور یہ اجمالی جواب ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو کہ تمہارے علم سے باہر ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا علم ایمان کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی حکمت معلوم ہو، بلکہ بغیر حکمت معلوم کی ایمان لانا فرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر، ہر حکم پر۔ پھر اگر کسی کام کی حکمت معلوم ہو جائے تو فبیہا، اچھی بات ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی، ہر حکم کی حکمت معلوم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث نے احکام شریعہ کی حکمتوں کو بیان کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ حکمتوں کا علم اگر کسی کو ہو تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا،
اس میں ہے عالمو، تو عالمو میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور ما بعد جملے کے لیے مضاف ہے۔ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ 33 نمبر آیت میں آ جائے گی۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکہ، ملائکہ سے، انی جاعل، کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب، فیصلہ کرنے والا۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں اسے مقرر کریں گے، من یفسد فیہا، کہ جو فساد پھیلائے اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور یاد کرتے ہیں آپ کی پاک ذات کو۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ کچھ کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔